ہم نے جنوں اور فرشتوں اور انسانوں کا تعارف پڑھا. آج شیطان کا تعارف پڑھ رہے. شیطان جنات میں سے ہے، اور سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو جنوں کے جد امجد کا نام بتایا جاتا ہے. جان جیسے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنوں کے جد امجد ان کا نام جان بتایا جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ ہم نے اس کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کی جو لپٹ ہوتی اس سے اللہ تعالیٰ نے جان کو تخلیق فرمایا. اور جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور اس شیطان جو ہے وہ بھی جنات میں سے تھا. شیطان کا نام ابلیس تھا، اس کی والدہ کا نام تبلیس تھا، اور اس کے باپ کا نام شیشان بتایا جاتا ہے. یہ جنات کے ایک قبیلے میں سے تھے جو بڑا بہادر اور جنگجو قبیلہ تھا. تو زمین پہ فساد مچایا، جیسا کہ ہم نے فرشتوں کے قول میں پڑھا تھا کہ زمین میں فساد مچائیں گے، خون ریزیاں کریں گے. یہ سب کچھ دراصل جنات زمین پہ رہتے ہوئے کر رہے تھے. انہوں نے پوری زمین کو فسادات سے بھر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر جنات کو زمین سے نکال دیں. تو اس جنگ کا نقشہ کچھ یوں کھینچا جاتا ہے کہ جنات نے فرشتوں کا مقابلہ کیا، اور اس قدر دلیری اور بہادری سے لڑے کہ جو ابلیس کا قبیلہ تھا اور اس کی ماں اور باپ، وہ اس قدر بہادری سے فرشتوں کا مقابلہ کر رہے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ فرشتوں پر فتح یاب ہو رہے ہیں، فرشتوں کو شکست دے دیں گے. اور کبھی یوں لگتا کہ فرشتے جو ہیں وہ جیت رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا زوردار معرکہ تھا جو تاریخ میں، یعنی سب سے پہلے جنگ جو کسی مخلوق کے درمیان ہوئی، فرشتوں اور جنات کے درمیان تھی. تو اس جنگ کے نتیجے میں بالآخر یہ ہوا کہ بہت سے جنات جو تھے وہ قتل ہو گئے. اس میں ابلیس کے ماں اور باپ بھی، اور ان کے قبیلے کے بہت سارے لوگ بھی، اور بہت سے قیدی بنا لیے گئے. اور ان قیدیوں کو پھر آسمان پر لے جایا گیا یا پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جہاں بھی. تو پھر ان میں ابلیس بھی بطور قیدی شامل تھا. اس وقت یہ 9 عمر تھا، یعنی چڑھتی عمر تھی اس کی. تو فرشتوں نے درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے اجازت دی جائے کہ ہم اس کی تعلیم و تربیت کریں. این ممکن ہے اور بھی بہت سے سفارش کی وجہ سے جنات کو معافی مل گئی ہو جو کہ 9 عمر ہوں گے، یا جنگ میں اس طرح سے شریک نہیں ہوں گے، یا فرشتوں کے مخالف اس طرح سے نہیں ہوں گے. تو ان کے لیے، لیکن قیدی تھے تو ان کی معافی کے لیے بھی فرشتوں نے سفارش کی ہوگی. بہرحال ابلیس کے لیے ابھی آتا ہے کہ اس کے لیے بھی سفارش کی گئی، تو اس کو قبول کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. پھر فرشتوں نے اس کو علم سکھانا شروع کیا. اس کو پہلے آسمان پہ علم سکھایا گیا. فرشتے جو پہلے آسمان کے فرشتے تھے ان سے جو علم لے سکتا تھا وہ سکھایا گیا. پھر دوسرے آسمان پہ، اس کے ہر آسمان پہ الگ الگ نام تھے. کہیں پہ یہ عابد عبادت گزار مشہور تھا، کہیں پہ ساجد، اس نے اتنے سجدے کیے ہوئے تھے تو ساجد مشہور تھا. کہیں پہ یہ جو ہے یعنی اس طرح سے اس کے نام جو ہیں عبادت کے اعتبار سے ہر آسمان پہ ایک الگ نام نیک نامی کے ساتھ مشہور تھا، کیونکہ اس نے عبادات بہت زیادہ کی ہوئی تھی. تو پھر اس نے جب اتنے علم حاصل کر لیے فرشتوں سے، تمام آسمانوں کے فرشتوں سے، 7 آسمانوں کے فرشتوں سے علم حاصل کرنے کے بعد یہ معلم الملائکہ بن گیا، یعنی فرشتوں کا استاد. اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوح محفوظ کے پاس سے گزرا، یعنی اس نے ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی کہ ایک خدا بندے بزرگ و برتر کا، یعنی مخلوقات میں سے کوئی شخص ہوگا جس پہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے اس کو لعنت ہی قرار دے دیں گے، قیامت تک وہ راندہ درگاہ قرار دے دیا جائے گا. تو اس عبارت کو پڑھ کر یہ اس کے بارے میں 1000 سال تک روتا رہا کہ وہ کتنا بدبخت ہوگا شخص، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو یوں یہ فرشتوں کی صف میں فرشتوں کا سردار رہا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کو دوبارہ سے خلافت دے دی جائے گی، اس لیے یہ عبادت گزار، نیک اور فرمانبردار بنا رہا بظاہر، واللہ عالم. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو اس کا جو خواب تھا خلافت عرضی کا یہ چکنا چور ہوا، اور یہ تکبر میں آ گیا اور حسد میں
اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، مختلف طرح سے مختلف جگہوں پہ مختلف صورتوں میں یہ ملتے ہیں ہمیں. تو اس نے انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو جلاتی ہے، بھڑکتی ہے، یعنی اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی جو ہوتی ہے وہ نیچے ہی بچھ جاتی ہے، گر جاتی ہے. تو اس لیے مٹی کمتر ہوئی. اس نے یعنی یہ موازنہ پیش کیا کہ میں آگ بہتر ہے، میں بہتر ہوں. بہتر جو ہے کمتر کو سجدہ کیوں کرے؟ ایک تو یہ وضاحت. دوسرا یہ کہ آگ سے پیدا کیا گیا اور اتنے سالوں سے عبادت گزار ہوں، جو بھی اپنی عبادتوں پہ اس کو مان جو آیا تو اللہ نے ساری عبادتیں ضائع کر دی. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے اللہ جی آپ نے تو فرشتوں کو حکم دیا، میں فرشتہ تو نہیں ہوں، ہاں اگر آپ مجھے بھی